ایک اور چیز اب ماجد بھائی تھوڑا سا مجھے آپ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک کا مطالعہ آپ نے بھی بہت کیا ہے، اور آپ کا مطالعہ تو ایڈیشنل ہے، آپ نے احادیث کا مطالعہ بھی بہت زیادہ کیا۔ آج میں دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک تو ان قوموں کا ذکر کریں گے ہم، حضرت نوح کا جب ہم ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں حضرت نوح کا ذکر ہے بھی، حضرت نوح کے 3 بیٹوں کا ذکر کریں گے۔ یہ تینوں بیٹے دنیا کے کس کس حصے میں آباد ہوئے، اور حام، سام اور یافز یا یافس کے نام سے ان کا ذکر کریں گے۔ تو بہرحال کیونکہ اس وقت زبان زد عام ہے اسرائیل کے معاملے اور غزہ کا واقعہ، امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، اور خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ کرنے کے بعد اب وہ گرین لینڈ بھی لینا چاہتے ہیں، وہ غزہ کی اسٹرپ میں بھی امریکہ کو جا کے بسانا چاہتے ہیں، کینیڈا کو بھی وہ 51 اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ مگر اگر ہم امریکہ میں بھی دیکھیں تو بلنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایلان مسک جس پوزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد کس طرح سے کانگریس مین احاطہ کرتے ہیں سو دیٹ دا پرسن کین بی ہولڈ اکاؤنٹیبل۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اس کو اپوائنٹ کیا اور 4 دن کے بعد وہ وہاں سے نکل جائے اور پورے کے پورے ملک کا سسٹم جو ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنس اس کی کوئی بھی نہ ہو۔ ٹھیک، تو بہرحال میں جب بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو آپ میری ایک اندازہ بھی سمجھ سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہی ہم چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم انالائز کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ ان کے پاس بادشاہت نہیں تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ بادشاہ بن جاتے ہیں کیونکہ طالوت کے زمانے میں طالوت بادشاہ تھا، یہ اس کے ایک جرنیل تھے۔ انہوں نے ایک جو فلسطینی تھا اس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور اس کے بعد طالوت جو تھا وہ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کو یہودیوں نے بہت پسند بھی کیا ان کو۔ پھر اس کے بعد طالوت بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیتا ہے ان سے، جس کے نتیجے میں پھر ان کو پھر بادشاہت بھی مل جاتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بچوں میں سے حضرت سلیمان تشریف لے آتے ہیں، جس کا پھر قرآن پاک میں ان کا تذکرہ حضرت سلیمان کا کہ تمام زبانوں سے واقف تھے، ہواؤں کے اوپر آپ کا اختیار تھا، حضرت سلیمان کے تخت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب تاریخ ہمیں جو بتاتی ہے، حضرت داؤد نے اسرائیل پر تقریباً 40 سال تک حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان نے قرآن پاک میں ان کا ذکر آپ کو بتائیے کتنی بار آیا، پوری کی پوری ایک سورہ کے بیچ میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال لگے، اور یہ ہیکل سلیمانی جو تھا یہ حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوا تھا۔ اس کی تعمیر کے بعد ہیکل سلیمانی 40 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا تھا۔ حضرت سلیمان کا جب انتقال ہوتا ہے یا جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اسی میں ہی یہ ایک ٹیک لگا کے عصا پہ کھڑے تھے، جن اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس عصا کو قرآن پاک میں یہ واقعہ دیا بھی ہوا ہے، اسی عصا کو پھر دیمک لگ جاتی ہے اور جنوں کو اس بارے میں علم بھی نہیں ہوتا، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بہرحال 40 سال تک یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یہ اپنی جگہ پر موجود رہا۔ حضرت سلیمان کے بعد جب حضرت سلیمان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہود میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اور یہود کی 2 ریاستیں بن گئی تھیں۔ شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی تھی۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں درج ہے کہ دونوں سلطنتوں میں خون ریزی ہوئی، اور 7ویں صدی عیسوی میں جو ہاشمی فاتحین تھے انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سائرس اب ہیکل سلیمانی گر جاتا ہے۔ سائرس اعظم نے جناب ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا، اور یہاں پر آ کے یہود کو دوبارہ آباد کیا تھا۔ بخت نصر کی تباہی کے بعد اب وہ تابوت سکینہ بھی وہاں پہ موجود تھا پہلے، سیکنڈ ٹائم پہ جب یہ تباہ ہوتا ہے تو تابوت سکینہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہے۔ طالوت کے واقعے میں، ان کی فوجوں کے واقعے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔
یہ محل جو دوبارہ سائرس اعظم نے بنایا تھا، ایک رومنز کی یہود کے ساتھ بڑی خنس رہی، اور رومن بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے اس ہیکل سلیمانی کو دوسری دفعہ زمین بوس کر دیا، ٹھیک ہے، تباہ ہو گیا. اور سن جو بیفور دا کرائسٹ، آفٹر دا کرائسٹ، سن 36 میں یہود نے ایک دفعہ رومنز کے اگینسٹ بغاوت کرنے کی کوشش کی، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ رومنز نے اس کے بعد یہود کو گن کے سزا دی کہ یہ لوگ چھپ کے زندگی گزارتے تھے، ان کو ایمفی تھیٹر میں زندہ حالت میں جانوروں کے آگے، وحشی درندوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. بہرحال اب خیال کیا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ وہاں سے نکل گیا تھا، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ اس وقت اردن کی جبل نیبو کے غاروں میں موجود ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ جو ہے ایتھوپیا میں ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے جوئش جو تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد کے بہت سے لوگ جو تھے وہ جا کے افریقہ کی سائٹ پہ بھی آباد ہو گئے تھے. بہرحال حضرت سلیمان کی اس مسجد کی تعمیر جو 100 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی، بیفور دا کرائسٹ یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، ہیکل سلیمانی جس کو نام دیا جاتا ہے، دوبارہ بنائی گئی. 70 عیسوی میں پھر اس کو گرایا گیا، اور آج کے دور میں وہاں پر صرف دیوار گریہ موجود ہے جس کے سامنے یہودی جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں. ڈومو فراک یہ جو مسجد اقصی ہے یہ دوسری سائڈ ہے. اسی جگہ پہ مسجد بھی ہے، اسی جگہ پہ دیوار گریہ بھی ہے، اور یہیں پہ چرچ بھی ہے. کرسچنز، مسلمان اور یہودی یہ تینوں کے لیے ایکول امپورٹنس کی جگہ ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ دس از اے ٹائم کہ کرسچنز اینڈ جوئس جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہوئے ہیں، حالانکہ کرسچینٹی اور جوئزم کے بیچ میں، جوئش کمیونٹی کے بیچ میں جو سب سے بڑا جھگڑا تھا کہ وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس وقت یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ کاروبار تھا، اور یہ کاروبار سود کا کاروبار کرتے تھے. they were very rich people, extremely rich people. اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لے کے جانے کی ون آف دا ریزن اس وقت کے وہ جو امیر ترین لوگ طاقت میں تھے ان کی وجہ سے وہ ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد یہود کا اور کرسچنز کے درمیان آپس میں بڑا جھگڑا بھی رہا. بہرحال اب یہاں پر ہم نے حضرت داؤد کا ذکر کیا، حضرت سلیمان کا ذکر کیا. حضرت سلیمان کے تخت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، تخت سلیمان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. حضرت داؤد کا تخت، کیونکہ ظاہر طالوت کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور ان کو بادشاہت بھی ملتی ہے. یہ واحد پیغمبر تھے جو بادشاہ بھی تھے اور جو پیغمبر بھی تھے، اور یہ جوش یہود کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے. حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی تھے، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے یہ آ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت داؤد کا تخت ہے آج کے دور میں دس از ان ویسٹ منسٹر لنڈن میں یہ موجود ہے، مگر یہ وہاں سے نکلا تھا. اور پہلے حضرت سلیمان نے جب یہ بنائی تھی، مسجد بنائی تھی، تو وہاں پر اس حضرت داؤد کے تخت کو رکھا گیا تھا. مسجد ایک بار مسمار کرائی گئی، یہ ہیکل سلیمانی دوسری بار مسمار کرایا گیا. تو اس کے بعد یہ جو تخت تھا، تخت داؤد، اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. کہتے ہیں کہ 70 قبل مسیح میں، بیفور دا کرائسٹ، 70 بیفور کرائسٹ میں جب مسجد گرائی گئی تو یہ جو حضرت داؤد کا تخت تھا اور چند جو پتھر تھے وہ وہاں سے نکال لیے گئے. پہلے ان کو روم لے کے جایا گیا، روم سے ان کو آئرلینڈ منتقل کیا گیا، آئرلینڈ سے ان کو اسکاٹ لینڈ منتقل کیا گیا، اسکاٹ لینڈ سے ناؤ اے ڈیز دس از ان انگلینڈ، اور ویسٹ منسٹر میں حضرت داؤد کا یہ تخت موجود ہے. اور مختلف جو ہمارے جوش
پیغمبر تھے ان کی یا بادشاہ تھے ان کی جو تاج پوشی تھی وہ اسی تخت پہ ہوئی تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب ہیکل سلیمانی جب دوبارہ بنا دیا جائے گا اور جہاں دیواریں گریا ہے تو اس تخت کو وہاں لے کے جایا جائے گا. ایک چیز میں جس کو دیکھ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک ہے، میں نے ڈاکٹر اسرار کو بڑے قریب سے سنا بھی ہے، میں آج بھی سنتی ہوں، میں ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں. آپ بھی دیکھیے گا دا لاسٹ کروسیڈ بیٹل آف آرمیگیڈون کے بارے میں آپ ضرور پڑھیے گا، ضرور دیکھیے گا. ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی سننے کی کوشش کیجیے گا. یہ وہ جنگ ہے جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے اور یقیناً ہمارے بھی بہت سارے مفکرین اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹل آف آرمیگیڈون یا جس کو الملحمات الکبریٰ کا جنگ یعنی سب سے بڑی جنگ کا نام دیا جائے گا، اس میں عربوں کا بہت نقصان ہوگا. آج میں ابھی ایک پچھلے دنوں میں ایک نقشہ پیش کیا تھا بنجمن نتن یاہو نے، میں اس کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے بہت حد تک پورا نظر آتا ہے. کہتے ہیں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، ڈیلٹا فرائی مصر کا، یہ تمام کا تمام علاقہ جو ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا، نیو میپ ہوگا. اور یہ دیکھیں یہ دے آر گوئنگ اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن. میں اب یہ کہتی ہوں کہ اگر قرآن میں یا احادیث میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں تو ہم کتنا ان کے اگینسٹ سٹینڈ لے سکتے ہیں. I might be wrong but this is what I think. تو وہ کہتے ہیں یہ تمام کا تمام علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا. حدیث میں قیامت کا کوئی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، مگر یہ جو لاسٹ کروسیڈ ہے یعنی الملحمات العظمیٰ کا ذکر ضرور حدیث میں ہے. کہتے ہیں کہ اس میں اتنا نقصان ہوگا، اتنی اموات ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہیں تو 100 میں سے 99 بیٹے جو ہیں نا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ابھی کچھ دنوں پہلے 4-6 مہینے پیچھے چلے جائیں جب ہماری یونائٹڈ نیشن میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ بنجمن نتن یاہو نے جو نقشہ دکھایا تھا، اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کہ کون کون سے ملک ہیں، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ. آج تو سعودی عربیہ، اور مجھے یاد ہے میں نے بارہا اس بارے میں کہا کہ آج اگر اردن، شام یا غزہ کی تباہی ہے تو مدینہ پاک میں بے شمار اس وقت کے امیر ترین یہودی موجود تھے، ان کے کاروبار، ان کی پریزنس وہاں پہ موجود تھی. تو دس ول ناٹ بی لیفٹ الون. ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی، اور اگین احادیث کی روشنی میں ہی میں اس کے بارے میں بھی بات کرتی چلوں تو بہتر ہوگا. ماجد بھائی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں مائیگریشنز کی ہم بات کرتے ہیں، حضرت آدم کے زمانے میں پہلی مائیگریشن ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ایبوریجنلز اس میں ملتے ہیں. امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں حضرت آدم کی اولاد میں سے ہی آگے لوگ آ کے ملتے ہیں. حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا تھا اور طوفان کے ذریعے حضرت نوح کی پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا. حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام اور ایک کا نام تھا یافس یا یافز کا نام آپ دے سکتے ہیں. اب یہ حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں. حام جو بیٹا تھا وہ اس کی اولاد نے افریقہ کی طرف پھیلی ہوئی ہے. اگر میں اب آپ کو، بہت سے لوگ جو شاید نہیں بلیو کرتے، آپ سوچیں گے اگر آپ سورۃ یوسف کی طرف اگر چلے جائیں، یوسف کی طرف چلے جائیں کہ ان کے ستیلے بھائی تھے بنیامین، اور یہ جو تھے حضرت یوسف جو تھے یہ 2 سگے بھائی تھے، دوسری ماں سے تھے، اور پھر یہ لوگ افریقہ کی طرف یہ تمام کے تمام آباد ہوئے تھے جا کے. حام کی اولاد جو تھی یہ افریقہ میں پہلی تنظیم حام نسل سے افریقہ میں نمودار ہوئی تھی. سام اگین حضرت نوح کے دوسرا بیٹا ہے، زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئی، اور سام یہ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے تھے. تیسرا بیٹا یافس،
یا یافز کا اگر ہم نام دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو وسط ایشیا میں، ماسکو میں، بانسک میں آباد ہوئے. یافز کے آگے حضرت نوح کے یافز سے 10-11 بچے تھے. دس از اے فیملی ٹری آف حضرت نوح. اگر آپ دیکھیں تو یافز کی اولاد میں نا، یافز کے تقریباً 10-11 بیٹے تھے. ان میں سے 2 کا نام گوگ ماگوگ تھا. گوگ ماگوگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ دیکھیں نا، سام، ہام، یافس اور یام، مگر ہم 3 کا ذکر کر رہے ہیں. سام، ہام اور یافس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یافس کے آگے جو بیٹے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام 11 بیٹے تھے، مگر 11 میں سے 2 کا نام جو تھا وہ تھا گوگ ماگوگ، جس کو آپ گوگ ماگوگ بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ جوج ماجوج بھی کہہ سکتے ہیں. اب مجھے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، دنیا کی سپر پاور اس وقت کون ہے؟ امریکہ. واٹ از دا اپ کمنگ فورس؟ چائنا. میں رات اپنے بیٹے سے جب اسی چیز کو ڈسکس کر رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگا تھا، ماما یو نو واٹ، جب منگولز آئے تھے تب بھی لوگوں نے یہ کہا تھا یہ جوج ماجوج آ گئے. ہر طرف سے منگول آپ کو تو ابل ابل پڑ رہے تھے. But that was the beginning. آج اگر میں جس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے نا عارفہ جی، تو وہ بڑی تحقیقات کے بعد وہی چائنا کا علاقہ اور چائنیز. اب وہی تو میں، یہ جو یافس کی اولاد ہے یہ وسط ایشیا، ماسکو اور بانسک وغیرہ میں آباد ہوئی تھی. ان میں سے ان کے یافس کے 2 بیٹوں کا نام گوگ ماگوگ تھا یا جوج ماجوج آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے ایک بیٹے کا نام یابان تھا، جس کے نام سے جاپان کا ملک ہے. نوح کے یہ پوتے، 3 پوتوں کا میں نے اس وقت ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نوح کے پوتے ہجرت کے بعد یورپ گئے، امریکہ، آسٹریلیا اور آریاؤں کی صورت میں یہ ہندوستان بھی گئے تھے. قرآن کہتا ہے، یہ قرآن بہت سی چیزیں قرآن پاک میں قیامت کا تذکرہ نہیں ہے، وقت اس کا نہیں ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح طور پہ اس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا، مگر احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ضرور ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو موقع دیا، تاریخ کی ابتدا میں حامی پھر سامی نسلیں دنیا کی سٹیج پر وقت گزار گئیں. اب یافس کی اولاد میں سے گوگ ماگوگ کا ٹائم ہے، جس کو آپ جوج ماجوج کہتے ہیں. اگین قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے تمام پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہوگا. دروازوں پہ دنیا کے تمام پھاٹکوں کو پر ان کا قبضہ ہوگا. اگر آپ سمندروں میں ذکر کرتے ہیں راستوں کا تو آپ امیجن کر لیجئے گا. آج آپ پاناما کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ پاناما میں کہہ رہے ہیں کہ پاناما میں سب سے زیادہ جہاز جو ہیں وہ چائنا کے آ رہے ہیں. اگر آپ سویز کی بات کر لیں تو آپ کہتے ہیں چائنا. پھر جتنی اسٹریٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں، سمندروں میں ان راستوں کا، آبی گزرگاہوں کا ذکر کرتے ہیں، ان آبی گزرگاہوں میں سے بھی زیادہ تر گزرگاہوں کے اوپر کس کا ٹریڈ گزر رہا ہے؟ یافس کی، اسی خاندان کا جن کو ہم گوگ ماگوگ کے نام میں شامل کرتے ہیں. سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز و آواز، میں آپ کے ساتھ عارف مظفر.